بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جسے حضرت اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، وہ شخصیت ہے جسے یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر جانا جاتا ہے، جو حجرہ سے پیدا ہوا تھا۔ اسماعیل کو نبی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مکہ اور قبلہ کی تعمیر سے بھی وابستہ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بعض ذرائع کے مطابق اسماعیل علیہ السلام سے 1800 قبل مسیح میں موجودہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بچے کی خواہش رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، اے میرے رب، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ سورۃ الصفات 37:100۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہے اور شاید ابراہیم علیہ السلام کو بچہ پیدا نہ کر سکے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ان کی خادمہ حجر سے شادی کر لیں، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو اولاد عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی سارہ کی نصیحت کو قبول کیا اور حجر سے شادی کر لی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اور حجر کو ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش پر خوشی سے بے حد خوش تھے۔ سب نے جشن منایا اور اتنی بڑی اور خوبصورت نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حجر اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ حجر سے کہا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے آئیں، جو ابھی شیرخوار تھے، اور طویل سفر کی تیاری کریں۔ چند دنوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حجر اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھیتی والی زمین، صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے جزیرہ نمائی عرب کے صحرا میں پہنچے اور ایک ایسی غیر کھیتی والی وادی میں پہنچے جس میں نہ پھل، نہ درخت، نہ خوراک، نہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو نیچے اترنے میں مدد کرنے کے بعد انہوں نے ان کے لیے تھوڑی سی خوراک اور پانی چھوڑ دیا، جو کہ 2 دن کے لیے مشکل سے کافی تھا۔ وہ مڑ کر چلا گیا۔ حجر اس کے پیچھے بھاگے اور پوچھا کہ ابراہیم، تم ہمیں اس بنجر وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ چلتے رہے۔ اس نے اپنی بات دہرائی لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر کار اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ پھر ان کی عظیم بیوی نے کہا، ہم ضائع ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ جس نے آپ کو حکم دیا ہے ہمارے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیر جاری رکھی۔ تھانیے پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے مقدس گھر مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس ایسی وادی میں رہنے کے لیے بنایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ پوری طرح نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، اور اے اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، یقیناً اب جانتے ہیں کہ ہم کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ سورۃ ابراہیم 14:37-38۔ صفا اور مروہ کے درمیان حجر کی لڑائی۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں نہ کوئی تھا اور نہ پانی۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور پانی پیتی رہیں۔ جب پانی کی کھال میں پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی ہو گئیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔
اس نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اسے دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اسے معلوم ہوا کہ صفا کا پہاڑ اس سرزمین پر اس کے قریب ترین پہاڑ ہے۔ وہ اس پر کھڑی ہو گئی اور گہری نظروں سے وادی کو دیکھنے لگی کہ کسی کو دیکھ لے، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ صفا کے لیے اتری اور جب وادی میں پہنچی تو اپنی چادر اوڑھ لی اور وادی میں کسی مصیبت اور پریشانی میں دوڑتی رہی یہاں تک کہ وادی کو عبور کر کے مروہ کے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ وہ وہاں کھڑی ہو گئی اور کسی کو دیکھنے کی امید میں دیکھنے لگی، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا 7 بار دہرایا۔ حجر نے زمزم کو دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سعی حج کے مناسک میں سے ایک کی روایت کا ماخذ ہے، ان کے درمیان لوگوں کا جانا، صفا اور المروہ۔ جب وہ آخری بار المروہ پہنچی تو اسے ایک آواز سنائی دی اور اس نے اپنے آپ کو خاموش رہنے کو کہا اور توجہ سے سننے کو کہا۔ اس نے دوبارہ آواز سنی اور کہا، اے جو تم ہو، کعب نے مجھے اپنی آواز سنائی، کیا آپ کے پاس میری مدد کے لیے کچھ ہے؟ اور دیکھو، اس نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کو دیکھا جو اپنی ایڑی اپنے بازو سے زمین کھود رہا تھا یہاں تک کہ اس جگہ سے پانی بہنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ارد گرد بیسن کی طرح کچھ بنانا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے پانی کی کھال کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا اور وہ پانی بہہ رہا تھا جو اس نے اس میں سے کچھ نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیے بغیر اسے بہنے دیتی یا اس پانی سے اپنی کھال نہ بھرتی تو زمزم ایک نہر بن جاتا۔